بول بالا ہوتا ہے. آخری گیسٹ ہیں, چیف گیسٹ ہیں, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. اکثر اعزاز آپ کے لیے جو ہے بکس بھی یہاں پہ جو ہے پیش ہے, اور یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ بھی کریں گے اکثر اعزاز. اور روح کی ترجمانی کے حوالے سے بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے, اور ان کی انوگریشن جب ہوئی تھی ڈی ایچ اے میں تو میں بھی وہاں پہ گیا تھا. تو بہت زبردست روحانی شخصیت کی مالک ہیں. ایل جی ایس میں جو ہے وہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جو ہے اجاگر کیے ہوئے ہیں. زوبیہ انور صاحبہ, میں دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی جو خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ, تھینک یو. جی السلام علیکم. کافی دیر سے میں آج سب کے نظریات اور فکر اور خیالات سن رہی ہوں, اور پہلے تو بہت شکریہ نعمان صاحب, مدثر صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ سب کے ساتھ بات کرنے کا, اظہار خیال کرنے کا. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں پہ جتنے بھی ذہن, جتنی بھی ارواح اللہ کی موجود ہیں, وہ سب شعور رکھتی ہیں. آپ سب کی مٹی میں ایک شعور ہے, اور اس شعور کے سفر میں مجھے آپ سب لوگ رواں دواں نظر آ رہے ہیں. میرا نام جی زوبیہ انور ہے. ایل جی ایس میں او لیولس کو لٹریچر پڑھاتی ہوں جی, اردو لٹریچر. میرے ہسبینڈ کرنل انور حسین اور یہاں موجود ہیں. بہت شکر گزار ہوں ان کی کہ یہ مجھے یہاں پہ لے کے آئے, اپنا قیمتی وقت انہوں نے دیا اور خود ڈرائیو کر کے میرے ساتھ آئے, تو بہت زیادہ شکریہ. جی میں جہاں تک سمجھتی ہوں, ہر انسان کا اس دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, اور عالم ارواح میں جب ہمیں تخلیق کیا گیا تو ہر انسان کو ایک مقصد دے کے دنیا میں بھیجا گیا. کوئی بھی انسان بلا وجہ اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس مقصد کو ڈھونڈنا ہے, تلاش کرنا ہے کہ ہماری مٹی کے اندر خدا نے کیا چھپایا ہے, خدا ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے. اس کے لیے تعلیم اور تربیت دونوں چیزوں کی ضرورت ہے, بلکہ تربیت اگر نہیں ہے تو تعلیم کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور سب سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کا قطرہ جو ہماری روح میں اللہ نے ڈالا ہے, ہمارا جو جسم ہے یہ روح کا گھر ہے. ہمارے جسم جو مٹی کا ایک پتلا ہے جس کو مٹی سے تخلیق کیا گیا, اور مٹی کے اپنے اپنے رنگ ہیں, اور ہر رنگ کے اندر انرجی ہے, اور ہر رنگ ایک خصوصیت رکھتا ہے. اب وہ جو لائٹ ہے ہمارے اندر, جو روح ہے, اسی کو رب سے ملوانا, رب سے کنیکٹ کرنا, یہ ہمارا مقصد ہے. ہم ڈیزائنر بن کے کر لیں, ہم جو ہے جرنلسٹ بن کے کر لیں, ہم ٹیچر بن کے کر لیں, ہم کسی بھی پروفیشن میں چلے جائیں, لیکن جسم سے روح تک ہم نے جانا ہے, روح سے رب تک جانا ہے. یہ ہمارا روڈ میپ ہے. اب اس کے اندر آپ اپنی صلاحیتوں کے مطابق جو مرضی پروفیشن چوز کر لیں, اس میں آپ کو پورا اختیار ہے. مجھے جو چیزیں نظر آتی ہیں, تعلیم تو ہمارے ملک میں بہت عام ہو گئی, اسکول بہت بن گئے, سسٹم بہت بن گئے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم زوال کا شکار کیوں ہیں, ہم پیچھے کیوں ہیں؟ سوال یہ ہے. حسن میں بھی بہت اضافہ کر لیا ہم نے, اس مٹی کے پتلے کو مختلف پارلرز کے ذریعے, شور کے ذریعے چمکا بھی دیا, ہم نے اپنے اچھے ڈریسز بھی بنا لیے, ہم نے سب کچھ کر لیا, ہم نے گھر بھی بنا لیے, لیکن پھر بھی ہم مایوس کیوں ہیں؟ ہم امید سحر کی طرف قدم کیوں نہیں بڑھا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی قدر کرنا چھوڑ دی ہے. عورت نے مرد کی قدر کرنا چھوڑ دی, اور مرد نے عورت کو چھوڑ دیا. مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں. ابھی بات ہوئی کچھ جگہوں پہ عورتوں کو مار پیٹ کی. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک بات کہتی ہوں کہ بڑے لیول کی بات تو میں نہیں کرتی. آپ نے سب نے دیکھا ہوگا کہ ایک کنارے, سڑک کے کنارے ایک انسان جو ہے وہ دانے بھون رہا ہے, ریڑھی والا. اب وہ سارا دن اس دھوپ میں, اس آگ کے آگے اپنے ہاتھ کو موو کر رہا ہے لگاتار, اور ساتھ میں یہ بھی سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں کوئی یہ دانے خریدے گا یا نہیں, پتہ نہیں میں شام کو روٹی لے کے جا سکوں گا کہ نہیں. اب وہ اس جسمانی اور ذہنی مشقت اور فکر اور خوف میں مبتلا ہو کے وہ انسان جب گھر آتا ہے تو اس کی وائف
बजाय उसके गरम गरम रोटी तवे से उतार के उसको दे, ताज़ा खाना दे, उसके जूते उठाए, उसके मैले कपड़ों को साइड पे रखे और अल्लाह का शुक्र अदा करे कि इसके ज़रिए एक रिस्क मेरे पास आया है। जब वो औरत उस मर्द को बताती है कि तुम्हारी माँ मुझे बहुत तंग करती है, उसने मुझे बहुत ज़्यादा सताया, मुझसे बहुत काम करवाया, तो पहले वो नहीं सुनता और उसके बाद वो उसको कहता है खामोश हो जाओ, क्योंकि उसके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उसको इतना पता है कि माँ के पैरों तले जन्नत है। उसने सिर्फ इतना सीखा है और वो उस जन्नत के बारे में बुराई नहीं सुन सकता। लेकिन जब वो औरत दोबारा से उसके साथ बहुत ज़्यादा बैक बाइटिंग करती है, तो उसके पास कोई शऊर नहीं है, उसके पास कोई लॉजिक नहीं है, उसके पास कोई शेर व शायरी नहीं है कि वो अपनी बीवी को समझा सके। उसके पास फिर एक गुस्सा रह जाता है और वो गुस्से में मार धाड़ करता है। ये हमें सोचना है, ये हमें सोचना है कि आम बंदा एक बीवी को मारता क्यों है, हमें अपने अंदर भी झांकना है। यस, जहाँ तक रही बात तलाक की, अभी कहीं कहा गया कि तलाक लेना चाहिए, हमारे यहाँ सबसे खुदा ने कहा कि बुरा अमल तलाक है। कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता, और मैं ये कहती हूँ कि अगर 60% कोई शख्सियत आपके साथ मैच करती है तो 40% तो आपका इम्तिहान है, सब्र का, शुक्र का, दरगुजर का। कभी भी आपको 100% चीज़ नहीं मिल सकती। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और आप खुदा से कनेक्टेड हैं, तो आप सब्र, शुक्र और दरगुजर वाले 40% एरिए पे बड़े खुशकिस्मत हैं, क्योंकि वो दुख वो हैं जिन्होंने आपको कुंदन बनाना है, वो कांटे वो हैं जिन्होंने आपको दर्द को सहना सिखाना है। आप उनसे क्यों घबराते हैं? आप एक शख्स से तलाक लेके दूसरे के पास जाएंगे, क्या वो उससे बेहतर होगा? नहीं, कभी भी नहीं। शक्लें फ़र्क हो सकती हैं, लेकिन मट्टी एक ही है। तो इसलिए अपने घरों को तबाह मत करें। दूसरी बात आ जाती है, ये हमारे पास जिस्म जो है, जिस्म की ज़रूरियात बड़ी महदूद हैं। हमें उतना खाना चाहिए जिसमें हमें ज़िंदा रहना है, उतना कपड़ा चाहिए, उतनी छत चाहिए जिसमें हम तहफ़्फ़ुज़ में रहें। इससे ज़्यादा का ख्वाब देखने वाले अपने दुखों के ज़िम्मेदार खुद होते हैं। इससे आगे के ख्वाब देखने वाले उस लालच में मुब्तला हो जाते हैं जिससे अल्लाह ने मना किया है। तो हमारी जो तरबियत है वो जिस्मानी, ज़हनी, कल्बी और रूहानी होनी चाहिए। आज की माँ जिस्मानी तरबियत तो कर रही है कि सेहत की हिफाजत कर रही है, कपड़ा जूता दे रही है, तालीम दे रही है, लेकिन कल्ब की तरबियत नहीं कर रही। कल्ब जो है, जिसके अंदर खुदा का ने हमें एक नूर का कतरा हमारे अंदर डाला है और अल्लाह हमारे शारिक से करीब है, क्या हमारा कल्ब इतना ज़्यादा तरबियत याफ्ता नहीं हो सकता कि वो लोगों से प्यार कर सके? जो आपके साथ अच्छा है उसके साथ मोहब्बत की तो क्या की? ये क्या कमाल है कि किसी ने आपके साथ अच्छा किया और आपने उसके साथ अच्छा कर दिया? कमाल तो ये है कि कोई आपके साथ बुरा करे और आप उसको गले लगाएं। उसके बाद आ जाता है रूह। देखिए, रूह पे बहुत से वलीउल्लाह आए जिन्होंने अपने अपने तजर्बात, मुशाहिदात आप तक रखे किताबों की शक्ल में। लेकिन अफसोस ये है कि मैंने देखा कि लोगों को कोटेशंस याद हैं वासिफ़ अली वासिफ़ की, इलामा इकबाल के अशार याद हैं, लेकिन कौलो फ़ेल में बहुत तज़ाद है। किसी की सोच को, किसी के फ़िक्र को रट्टा लगा के एक्सप्लेन कर देना या बता देना कोई कमाल नहीं है। कमाल तो वो है जो आपके अमल में है। तो रूह की तरबियत के लिए हमारे वलीउल्लाहों ने बहुत बड़ी बात बताई कि शरीयत है, तरीक़त है, हकीकत है, तसव्वुफ़ है और मार्फत है। इसके ऊपर बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, लेकिन मुख्तसर सा बताऊंगी, आप सब बहुत ज़्यादा बाशऊर लोग और साहिब इल्म हैं। शरीयत क्या है? वही हकूक़ अल्लाह, हकूक़ुल इबाद, बहुत ही आसान। हकूक़ अल्लाह क्या हैं? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। हकूक़ुल इबाद क्या? किसी का दिल मत दुखाओ। ये है जो समंदर को कूज़े में बंद किया गया है कि किसी का दिल मत दुखाओ, ये हकूक़ुल इबाद है। बाकी आप क्या समझते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान आप दे रहे हैं? नहीं, वो जितना आपके लिए लिख दिया गया वो मिल जाएगा, उसके लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तरीक़त क्या है? खुदा ने कहा आपने 30 दिन के रोज़े रखने हैं, आप 60 दिन के रख रहे हैं। खुदा ने कहा 2.5% आप ज़कात दें, आप जो है ना 5% दे रहे हैं।
یعنی آپ نے جتنا اللہ نے حکم دیا خدا کی محبت میں اس سے زیادہ کر لیا، آپ طریقت میں چلے گئے۔ حقیقت کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق جو سب کچھ ہی لے آئے اپنے گھر سے سوئی تک اٹھا کے، یہ حقیقت ہے۔ یہاں تک پہنچنا ہے۔ خوف زدہ ہیں ہم کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں ہم کہاں ڈوب جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اور تصوف کیا ہے؟ جب آپ حقیقت کی دنیا میں آتے ہیں تو خدا نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور خدا بھی مسکرا رہا ہے کہ یہ میرا نام لے لے کے کتنی بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ مجھے جانتے ہیں۔ معرفت کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے پاس خوشی آئی، اللہ کی طرف سے آئی۔ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا، اللہ کے حکم سے مارا، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مقدر کے لکھے ہوئے عروج و زوال ہی انسان ہے۔ انسان کا دوسرا نام عروج و زوال ہے۔ تو یہ والی چیزیں ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہیں۔ ڈگریاں دے دیں، وہ پروفیشنل سکل ہے۔ کس کو انجینئر بننا ہے اس کو ڈھونڈنے دیں، کس نے ڈاکٹر بننا ہے اس کو خود ڈھونڈنے دیں، کس نے آرٹسٹ بننا ہے اسے تلاش کرنے دیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا، میں نے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دیکھا ہر وقت بیک بائٹنگ کرتے ہیں۔ میں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا کام کر کے آ کے بہت بیک بائٹنگ کرتے ہیں کہ جی ہم تو تھک گئے، ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ کیوں تھک گئے؟ کیونکہ وہ لوگ بنے پیسہ کمانے کے لیے، نام کمانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، یا اپنی تعریف کروانے کے لیے۔ یہ ان کی نیت تھی جس کی وجہ سے وہ تھک جاتے ہیں۔ اگر کوئی خود کو تلاش کرتا ہے، جو آج کا ٹاپک ہے، اگر آپ اپنے اندر کی آزادی کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ جس پروفیشن میں جائیں گے، آپ 24 گھنٹے کام کریں گے، آپ کے چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار نہیں ہوں گے۔ ایک ڈاکٹر جو پہلا مریض دیکھتا ہے، اگر وہ 100 مریض دیکھ رہا ہے ایک دن میں اور 100ویں مریض پہ بھی اس کی انرجی بہت ہائی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اصلی ڈاکٹر ہے۔ تو خود کو تلاش کیجئے، ایک دوسرے کی قدر کیجئے۔ ہم مردوں کے بغیر نامکمل ہیں، مرد ہمارے بغیر نامکمل ہے۔ قدر کیجئے ایک دوسرے کی اور محبت کیجئے۔ محبت کیا ہے؟ خوبیوں اور خامیوں سمیت دوسرے کو قبول کرنے کا نام محبت ہے۔ اگر کسی کی خوبیوں سے محبت کی تو کیا محبت کی؟ اللہ نے جس طرح جس انسان کو بنایا ہے اس طرح قبول کیجئے، تو آپ محبت کر رہے ہیں۔ محبت کرنا مشکل کام ہے، عزت ہی کر لیجئے کہ یہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ایک عورت مرد کی عزت کرے دل سے، کیونکہ یاد رکھیں یہ جو روح ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس کے اندر وائبس ہیں، یہ آپ کے سینسز کو فوراً ایکٹیو کرتی ہیں، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جس کو آئی لو یو کہہ رہی ہیں اور دل میں چیٹنگ کر رہے ہیں، وہ لو یو نہیں ہے، وہ جسٹ دکھاوا ہے کسی کو استعمال کرنے کے لیے، کسی کی سہولتیں، کسی کا گھر، کسی کا مال استعمال کرنے کے لیے، بھلے وہ آپ کا بیٹا ہو، بھلے وہ آپ کا میاں ہو، بھلے وہ آپ کا باپ ہو۔ تو عزت کیجئے، قدر کیجئے۔ ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے، اس کا کلچر، اس کی زبان، اس کا ہمارا مذہب، تمام مذاہب خوبصورت ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ شاید کوئی ایسا مذہب ہو جو خوبصورت نہ ہو، کیونکہ ہر انسان جو ہے کسی نہ کسی رب سے کنیکٹڈ ہے۔ اصل بات رب کی پہچان ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیں، پاکستان کے لیے کام کیجئے، بغیر کسی دکھاوے کے، بغیر کسی تعریف کے۔ تعریف ہماری کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کے اندر تعریف کی چاہ ہے تو اس کو اپنی تربیت کی ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ۔